بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ ہمارے پاس جب ایک جگہ اویلیبل ہے تو بجائے اس کے کہ یہ کچرے کے ڈھیر بنے رہیں، یہاں پر درخت لگیں، پھول ہوں، پودے ہوں، گھاس لگے، انوائرمنٹ کو بہتر بنایا جائے، لوگوں کے لیے کوئی سانس لینے کی جگہ موجود ہو۔ اس لیے کہ آپ کے ساتھ تو مسئلہ یہ کہ آپ ذرا باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ریڈ لائن کی مٹی آپ کا استقبال کرتی ہے، اور یہ پورے اس علاقے میں ایک عجیب الرجیز اور اس طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس سب کی ذمہ دار ہماری یہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے، اور جو قبضہ کر کے میئر بنے ہیں وہ اپنا کوئی رول ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ عذاب کی صورت میں یہ ریڈ لائن بن رہی ہے۔ حسین اسکوائر سے لے کر آپ نیپا تک جاتے ہیں تو پہلے ہی اس میں جگہ نہیں تھی، پارکنگ ہو جائے تو سڑک پہ چلنا مشکل، جو سروس روڈ تھی وہ بھی پرابلم میں تھی، اور اب جب اس میں انہوں نے بیچ میں ریڈ لائن بنا دی ہے تو مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس پوری ریڈ لائن سے اگر آپ پیک آورز میں 3-4 گھنٹے لے لیں صبح کے، ظاہر ہے یہ لوگ سب واپس شام میں آتے ہیں، اس سب کو کیلکولیٹ کریں، اگر ہر منٹ پہ بھی یہ بس چلائیں، جو کہ یہ کبھی بھی الٹے بھی لٹک جائیں تو نہیں چلا سکتے، ہم جانتے ہیں پیپلز پارٹی کو، ان کے سارے ڈراموں کو بھی جانتے ہیں، تو اگر ہر منٹ میں بھی بس چل جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں 1 گھنٹے میں کتنے لوگوں کو لے کر چل سکتی ہے۔ یہ جو پورا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جس میں اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کمپنیوں کو دے رہے ہیں، پھر کمپنیاں دوسری کمپنی کو، دوسری کمپنی تیسری کمپنی کو، اور لوٹ مار کا نظام ہے جو سی ایم ہاؤس سے لے کر نیچے تک سلسلہ جاری ہے، لیکن ٹاؤنز کو، یو سی کو اس میں اختیار نہیں دیتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک کر سکیں۔ ہمارے حکمران بھیک مانگتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور کبھی امریکہ کے پاس، کبھی IMF، کبھی ادھر۔ جو ہمارا اصل سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، اس وقت ہماری IT کی ایکسپورٹ $3.5 بلین ہے صرف۔ ان نوجوانوں کے اوپر اگر ورک کر لیا جائے، اور جس طرح ہمارا ہدف ہے کہ اگلے ہم 2 سال میں 20 لاکھ بچوں کو یہ IT کورسز کرائیں گے انشاءاللہ، اور کرائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس کے بعد اور اس طرح اگر گورنمنٹ بھی یہ کام کرنے لگے تو ہمارے تو قرضے اتار دیں گے یہ بچے اور نوجوان۔ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے قبضہ میئر پیپلز پارٹی کو لے کر دیا ہے، یہ گند اسٹیبلشمنٹ نے پھیلائی ہے اس کراچی میں، یہ گند بھی صاف بھی اسٹیبلشمنٹ کرے اور اس سسٹم کو صحیح بھی وہی کرے، تب جا کر جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا، اور نہیں کریں گے تو انشاءاللہ 3.5 کروڑ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹیچرز ٹریننگ کا ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہے جس میں ٹیچرز، اساتذہ، والدین اور غیر تدریسی امرا ان تمام کو ہم نے اس کے اندر آن بورڈ لیا ہے۔ ٹاؤن کی ناکارہ مشینری کو قابل استعمال بنایا ہے۔ ہر UC کے اندر لوڈنگ وہیکل، اسپرے پمپ اور ساتھ میں ڈی واٹرنگ پمپ، اس کا ایک سیٹ تمام UCs کو بلا تخصیص ہم نے مہیا کیا ہے۔ سیوریج کا وہ کام جو ہمارے ذمہ نہیں تھا، اس پر بھی 3 کروڑ روپے سے زیادہ اس وقت تک ہم خرچ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ ہم سڑکوں پہ یہ ہم نے ایک نیا لفظ استعمال کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم گلشن کو گڑھا فری ٹاؤن بنا دیں گے۔ کسی سڑک پہ آپ کو گڑھا ضرور انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہر UC میں انشاءاللہ ایک یوتھ سینٹر کو ہم قائم کریں گے۔ اسی طرح سے ٹاؤن کے تحت آنے والی ڈسپینسریز کو ماڈل ڈسپینسریز کے اندر انشاءاللہ ہم تبدیل کر دیں گے۔ ماڈل محلہ ہر UC کے اندر انشاءاللہ قائم کیا جائے گا۔ ہر UC میں ماڈل سڑک انشاءاللہ ہم قائم کریں گے۔ مختلف پارکس میں جو پرندوں اور جانوروں کے لیے جگہ ہیں اس کو انشاءاللہ اثر نو بحال کر کے نئے سرے سے اس کو تعمیر کریں گے۔ چورنگیوں کی بیوٹیفیکیشن کا کام اس دوران ہونا ہے۔ مختلف پارکس اور پبلک مارکیٹوں کے اندر فری وائی فائی اور انکیوبیشن ہب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ماڈل مارکیٹ، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے گلشن کے اندر بہت جلد ایک ماڈل مارکیٹ قائم ہوگی۔